वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपकी होस्ट ईशा रहमान और आप मुझे देख रहे हैं FM 4K TV के प्रोग्राम नाज़बरदारियां में, जो पाकिस्तान का सबसे मोतबर हालात हाज़रा का प्रोग्राम है। इस प्रोग्राम में हमेशा की तरह मेरे सवालात के जवाब देने के लिए, उन पर अपना बिलुक तज़िया करने के लिए मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद है हमारे मुल्क के मुमताज़ दानिश्वर सीनियर कॉलम निगार तज़ियाकार अदरीस नाज़ साहब। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम सर, पाक अफवाज, सरकारी मुलाजमीन और दीगर शोबा ज़िंदगी से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद ने सैलाब ज़िंदगान के लिए जो इमदादी कार्रवाई का अमल शुरू किया था, उसके बाद देखा जा रहा है कि पाकिस्तान तिबी कॉन्फ्रेंस भी इस अमल में मैदान में आ चुकी हैं और वो भी सैलाब ज़िंदगान से जो मुतासिरीन हैं उनके लिए इमदादी कैंप, उनके लिए राशन, अदविया और दीगर ज़रूरियात ज़िंदगी के लिए चीज़ें जो हैं और सामान इकट्ठा कर रही हैं और उन्हें फराहम करने की कोशिश करने जा रही हैं। आपको क्या लगता है कि आपने बात कही थी कि इस मुश्किल वक्त में पूरी कौम को एक पेज पर इकट्ठे होना चाहिए, तो आप क्या कहते हैं कि ये एक खुशाइंद अमल है? ये खुदा का फजल। पहली बात तो ये कि मैंने बार बार ये कहा था जब इमरान खान साहब जलसे कर रहे थे, उस वक्त मैंने कहा कि हमारा कोई मकसद नहीं होता किसी पर तनकीद करना, हम तो तनकीद पर इस्लाह करते हैं ना। मतलब वो शहबाज शरीफ साहब अच्छा काम करेंगे तो हम उसे अच्छा कहेंगे, अगर कोई बुरा काम करेगा तो उसे बुरा करेंगे। इस वक्त पूरी कौम मतलब पूरी कौम से मतलब ये कि अगर वो मेरे भाई सफर कर रहे हैं, उनका ताल्लुक बलोचिस्तान से है, उनका ताल्लुक सिंध से है, उनका ताल्लुक जनूबी पंजाब से है, या उनका ताल्लुक के से, जितने भी लोग हैं अगर वो सफर कर रहे हैं, इंग्लिश वाला भी और उर्दू वाला भी, अगर वो सफर कर रहे हैं तो क्या मैं अपने घर में बैठूं, मैं सुकून से बैठूं? मैंने उस वक्त कहा था कि इमरान खान साहब को अपनी सियासत होती रहेगी, अगर भाई अवाम सलामत रहे तो बादशाह सलामत रहेंगे ना, वरना बादशाह सलामत कहाँ रहेंगे? तो अवाम का सलामत रहना बहुत जरूरी है। खुदा का लाख शुक्र इमरान खान साहब को इस बात की समझ है, उन्होंने अपने जलसे मौकूफ किए, फिर वो बैठे टीवी पे और उन्होंने फंड्स इकट्ठे किए, 5 अरब से ज्यादा इकट्ठे कर लिए। और अब शुनीद है, अल्लाह करे ऐसा हो कि बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने हमने कल के प्रोग्राम में कहा था ना, मैंने कहा था कि अमेरिका में जो पार्टीज अपने नामजद कर देती है ना कैंडिडेट्स, उनको कहती है कि आप फंड इकट्ठे करें इस मुल्क और कौम के लिए। जो कैंडिडेट सबसे ज्यादा फंड्स इकट्ठे कर लेता है वो सदारती उम्मीदवार होता है। ये अमेरिका का रूल है उसकी डेमोक्रेसी का जी। अच्छा, हमारे यहाँ एक मुसीबत आ गई है, एक आफत आ गई है, तो भाई आप यहाँ दौड़ लगा के दिखाए ना, हमें पता चले कि कौन लीडर कितना पॉपुलर है। बड़े बड़े जलसे करने से, बड़ी तकरीरें करने से, एक बंदा 3 घंटे तकरीर कर लेता है और जनाब उसने बड़ा मजमा इकट्ठा कर लिया था, भाई ये तो कोई बात नहीं। अब पता चलेगा, अब पता चला कल जो खबरें आई हैं कि बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने 6 घंटों में 1 खरब 30 अरब रुपए इकट्ठे कर लिए हैं। यानी कि इमरान खान साहब ने सिर्फ 5 अरब इकट्ठे किए और पीपल्स पार्टी वाले दावा कर रहे हैं कि हमारे कायद ने, यानी कि बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने 1 खरब 30 अरब रुपए इकट्ठे कर लिए। ईशा, अगर तो ये सच है, जितने पैसे उन्होंने इकट्ठे कर लिए हैं उससे अल्लाह के फजलो करम से सैलाब ज़िंदगान समझ लीजिए कि उनकी मुश्किलात खत्म हो जाएंगी। एक दोस्त है मेरे, रफीक शाकिर साहब, आज उन्होंने फोन किया, उन्होंने फोन करके कहा, उन्होंने कहा जी कि खुदा का फजल है कि आप पिछले 4-5 दिन से हमारे प्रोग्राम मुसलसल देख रहे थे। उन्होंने फोन किया, उन्होंने कहा खुदा का फजल है कि आप प्रोग्राम कर रहे थे और जो आप कह रहे थे कि पूरी कौम एक पेज पर हो, सारे शोबा है जिंदगी और सियासतदान बिलखुसूस, सियासतदानों ने इसे सीरियसली नहीं लिया था इब्तिदा में, किसी भी पार्टी के, इवन हुकूमत ने सीरियसली नहीं लिया था। उन्हें यह था बस पानी आया बह के चला गया, जैसे रूटीन में होता है। लेकिन मैं बार बार कह रहा था कि मैंने अपनी जिंदगी में ऐसा सैलाब और ऐसी तबाहकारी नहीं देखी जी सर। अब कौम इकट्ठी हुई है और मैं बता रहा था कि मेरे दोस्त ने कहा, उन्होंने कहा जी कि आप तसव्वुर नहीं कर सकते, आपके तसव्वुर से ज्यादा इस दफा पैसे इकट्ठे हो गए। ईशा, जब 2005 में ज़ल्ज़ला आया था, उसके बाद पूरी दुनिया ने जो हमारी इमदाद की थी ना, जितने लोग मुतासिरीन हुए थे उन पे अगर वो सारे पैसे खर्च होते तो जैसी जिंदगी वो पहले बसर कर रहे थे उससे 10 गुना बेहतर जिंदगी बसर कर सकते थे। इतने पैसे इकट्ठे हुए थे, इतनी इमदाद हुई थी आलमी सतह पे भी और मुल्की सतह पे भी। अब जो इमदाद हुई है ना, जितने पैसे इकट्ठे हो गए हैं जी, सिर्फ ये तो 2 हमारे सामने है ना कि बिलावल भुट्टो साहब ने किए, हुकूमत ने थोड़े से किए, पाक आर्मी ने कहा कि जो बड़े ऑफिसर्स हैं उनके पूरी 1 माह की तनख्वाह और जो मतलब सिपाही हैं, फौजी हैं, उनकी 2 दिन की तनख्वाह जो भी उन्होंने क्राइटेरिया मुकर्रर किया, उसकी बात नहीं कर रहा। जो लोगों ने फंडिंग की है उसके बाद अगर इन लोगों तक पैसे पहुंच जाए जो मुतासिर हुए, याद रखिएगा वो अपनी जिंदगी से जो पहले जिंदगी बसर उससे 10 गुना बेहतर जिंदगी बसर। इतने पैसे इकट्ठे हो गए, इस कौम में इतना जज्बा अगर ये फंड्स देने पे आ जाए। लेकिन प्रॉब्लम क्या है, उन तक चीजें पहुंचती नहीं है, हर दफा लूट मार होती है। और अब आते हैं, जब आपने फरमाया कि पाकिस्तान तिब्बी कॉन्फ्रेंस ने जनाब उनके जो लीडर हैं प्रोफेसर हकीम मोहम्मद अहमद सलीमी साहब, उन्होंने ये फैसला किया अपने रफका से मिलकर। तो गुजरांवाला डिवीजन में डॉक्टर शौकत अली चौधरी साहब हैं और हकीम ज़ियाउल्लाह फतेहगढ़ी और उनकी टीम है, उन्होंने ये फैसला लिया है कि हमने कैंप लगाने हैं और सलाम मुतासिरीन के लिए उनके लिए अशया खुर्दो नोश इकट्ठी करनी है।
یہ بہت ضروری تھا, بہت اچھی بات ہے. دیکھیے یہ مسیحا ہیں تو یہاں ڈاکٹر شوکت علی چوہدری صاحب نے فیصلہ کیا ہے کہ انہوں نے ان کا جو راجپوت ہومیوپیتھک میڈیکل کالج ہے اور سلطان طبیہ کالج ہے اور پاکستان طبی کانفرنس, ان کے اشتراک سے مل کے یہ سیلاب متاثرین کے لیے اشیاء خورد و نوش بھی اکٹھے کریں گے, ان کے لیے بستر بھی اکٹھے کریں گے, کپڑے بھی اکٹھے کریں گے, مطلب جو بھی ضروریات زندگی کی چیزیں ہیں. یہ بہت بڑا کام ہے جو ہم بار بار کہہ رہے تھے. خدا کا شکر ہے کہ تمام شعبہ زندگی سے تعلق رکھنے والے لوگ اس میں شامل ہو گئے, اور یہی تو انسانیت ہے. یہی تو ہم کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا تھا نا کہ میری جو امت کے مسلمان ہیں یہ ایک جسم کی مانند ہے, پوری امت ایک جسم کی مانند ہے. تو سارے لوگ, اب جسم کے کسی حصے کو بھی تکلیف ہو تو آپ ہی کو محسوس ہوتی ہے نا. بھائی انگلی میں تکلیف ہو تو آپ چین سے سو سکتے ہیں, بے شک وہ ایک انگلی ہے. تو اب آپ کو تکلیف پہنچے, کسی کو تکلیف پہنچے, سندھ کے کسی ہاری کو تکلیف پہنچے, جب آپ درد محسوس کریں تو سمجھ آئے کہ آپ ایک جسم میں ڈھل چکے ہیں. تو خدا کا لاکھ شکر کہ پاکستان طبی کونسل تک بھی یہ میسج پہنچا, اور انہوں نے بھی یہ فیصلہ لیا ہے کہ ہم نے سیلاب زدگار کی مدد کرنی ہے. اس میں ایک اور بڑی اہم بات ہے, پاکستان طبی کونسل اور پاکستان ہومیوپیتھک کونسل جو ہے ان سے میری ایک اپیل ہے, ڈاکٹر شوکت علی چوہدری صاحب کی وساطت سے, حکیم ضیاء اللہ فتح گڑھی کی وساطت سے, اور پروفیسر احمد سلیمی صاحب تو ہماری گفتگو سنتے ہیں. ان سے میں گزارش کروں گا کہ اس وقت بلا شبہ انہیں ضرورت ہے, ان لوگوں کو خوراک کی بھی ضرورت ہے, ان لوگوں کو کمبل کی ضرورت ہے, انہیں چارپائیوں کی ضرورت ہے, ہر طرح کے بستر کی ضرورت, اور چھت کے لیے کوئی نہ کوئی خیمے کی ضرورت ہے. ان لوگوں کو ان چیزوں کی ضرورت ہے. لیکن اس سے کہیں زیادہ وہاں پہ, جیسے میں نے کل بھی کہا تھا, جلدی امراض پھوٹ پڑے ہیں اور بہت ساری بیماریاں ہیں, بخار میں تپ رہے ہیں. ان لوگوں کے لیے اچھا یہ تو ہیں ہی اس شعبے سے تعلق رکھنا ہے, طب سے متعلق ہیں, ہومیوپیتھک ڈاکٹر ہیں اور حکماء ہیں. ان کو چاہیے کہ اپنی ٹیمیں تیار کریں اور متاثرہ علاقوں میں وہ جا کے ایک ہفتے کے کیمپ لگائیں. وہاں جا کے ان کے لیے مفت ادویات لے کے جائیں, ہومیوپیتھک کی بھی اور ایلوپیتھک کی, جو بھی کرتے ہیں وہ ان کے پاس ادویات لے کے جائیں, ان لوگوں کا علاج کریں. یہ بہت ضروری ہے ان تک خوراک پہنچنا, لیکن وہ لوگ اس وقت بہت سارے امراض کا شکار ہیں. میں نے کل بھی عرض کیا تھا کہ میرے دوست جیسے خالد تارڑ وغیرہ سارے لوگ, ڈاکٹر خالد تارڑ, وہ وہاں پہنچے ہوئے ہیں اور وہ مدد کر رہے ہیں. میں نے اس پروگرام میں اپریشیٹ کیا تھا کہ انہوں نے ایک چھوٹی سی بچی کو, 3-4 ماہ کی بچی تھی, وہ پانی میں بہہ گئی اور اس کے اندر اتنا پانی چلا گیا تھا کہ وہ سانس نہیں لے پاتی تھی. ڈاکٹرز نے رات گئے اس کو, ڈاکٹر خالد تارڑ وغیرہ لوگوں نے, انہوں نے اسے بچایا. اور میں نے اسے اپریشیٹ کیا تھا, اور میں نے ڈاکٹر صاحب کو پھر میسج کیا. میں نے ڈاکٹر صاحب جوان ڈاکٹر ہے, ابھی شادی بھی نہیں ان کی ہوئی, تو میں نے کہا تھا کہ یار میں آپ کے جذبے کو سلام پیش کرتا ہوں کہ آپ نے اس سیلاب زدہ آفت زدہ علاقے میں جا کے, آپ جوان ڈاکٹرز وہاں جا کے اپنی خدمات سر انجام دے رہے ہیں. تو تمام ان ڈاکٹرز کو, تمام ان نرسز کو اور پیرا میڈیکل سٹاف, جتنے بھی لوگ جن علاقوں میں گئے اور خدمات سر انجام دے رہے ہیں, ان کے لیے میرا تو سلیوٹ ہے. جیسے ہم اپنے فوجی جوانوں کو سلیوٹ کرتے ہیں نا کہ فوج ہماری پاک آرمی نے یہ بیڑا اٹھایا ہے کہ وہ کام کر رہے ہیں, اسی طرح ہم ان کے لیے بھی جو ڈاکٹرز وہاں جا کے کام کر رہے ہیں ان کو بھی ہمارا سلام ہے. لیکن عشا, میں اب پاکستان طبی کونسل اور ہومیوپیتھک کونسل سے ان سے گزارش کروں گا کہ آپ بھی اپنے ڈاکٹرز کو, اپنے حکماء کو ان متاثرہ علاقوں میں بھیجیں, وہاں جا کے وہ کیمپ لگائیں اور لوگوں کا علاج کریں. ان لوگوں کے لیے سب سے بڑی چیز جو کتھارسس ہے وہ کیا ہے کہ ان کے پاس کوئی ایک طبیب پہنچ جائے اور جا کے اسے بتایا کہ آپ کو تو کچھ بھی نہیں, آپ تو بالکل ٹھیک ہونے والے ہیں, آپ آپ نے بس یہ ایک ٹیبلٹ لینی ہے اور اس کے بعد آپ ٹھیک ہیں. ان لوگوں کو اس وقت ایک ڈاکٹر کی, ایک مسیحا کی اشد ضرورت ہے جو ان کا کتھارسس کر سکے. وہ اس وقت شدید نفسیاتی دباؤ میں. آپ دیکھیے نا کہ ایک بندہ پانی میں گرا ہے, اس کے چاروں طرف پانی ہے اور اسے پتہ ہی نہیں ہے کہ اگلے لمحے میں نے زندہ رہنا ہے کہ نہیں رہنا. تو ان لوگوں کو جا کے کوئی بندہ جب اس کو تسلی دے گا, اس کا کتھارسس کرے گا اور اسے بتائے گا کہ کوئی بات نہیں ہے, تم زندہ ہو اور تم زندہ رہو گے, ابھی اپنے پاکستان کے لیے, اپنی فیملی کے لیے بہت کچھ کرنا ہے. تو عشا کوئی شبہ نہیں ہے کہ وہ لوگ جو ہے واپس زندگی میں آ جائیں گے. اس وقت ضرورت اس امر کی ہے کہ ان لوگوں کا کتھارسس کیا جائے اور ان کا پورے پراپر طریقے سے ان کا علاج کیا جائے. میں پاکستان طبی کونسل کے اس اقدام کے ساتھ کہ وہ سیلاب متاثرین کے لیے اٹھے ہیں, پورے ملک میں کیمپ لگا رہے ہیں اور وہ متاثرین کے لیے امدادی سامان اکٹھا کر رہے ہیں, وہ اشیاء خورد و نوش بھی ہیں, اس میں کمبل بھی ہیں, اس میں سب کچھ ہے, جو کپڑے بھی ہیں جو وہ ان تک پہنچائیں گے. لیکن اس سے کہیں زیادہ ضروری ہے کہ افرادی طور پر ان کے پاس پہنچا جائے اور ان کے علاج معالجے کے لیے بہتر سے بہتر سہولیات دی جائیں. ہومیوپیتھک ڈاکٹر جو ہوتے ہیں یا حکماء جو ہیں, آپ یاد رکھیے گا جو ہمارے MBBS ڈاکٹرز ہیں, اگر وہ ریشو دیکھی جائے تو شاید وہ پاکستان کے 5% لوگوں کو بھی کور نہ کر پائیں. یہ ڈسپینسرز ہیں, ہومیوپیتھک ڈاکٹرز ہیں اور حکماء ہیں جو آپ پاکستان میں جو لوگوں کو مسیحائی کر رہے ہیں. تو MBBS ڈاکٹرز جو بہت کم پڑھتے ہیں, جتنی ہماری آبادی ہے نا, ہم 22 سے 25 کروڑ کے لوگ ہیں پاکستان میں. تو جو ہمارے مستند ڈاکٹر ہیں MBBS,
اگر وہ دیکھا جائے تو 5% لوگوں کے لیے وہ ناکافی ہے. 5% لوگوں کے لیے میں زیادہ ریشو بتا رہا ہوں اور میں ذمہ داری کے ساتھ یہاں بات کرتا ہوں جو آپ کے پروگرام میں بات کیا کرتا ہوں. اگر ان پہ ڈیپینڈ کیا جائے تو وہ تو 5% آبادی کے لیے ہیں جو MBBS ڈاکٹرز ہیں. تو ہومیوپیتھک ڈاکٹرز اور حکما ان کو باہر نکلنا ہوگا, ان کو کیمپ لگانے ہوں گے ان علاقوں میں جا کے, یہاں پہ بیٹھ کے نہیں, پریکٹیکلی وہاں جانا پڑے گا. یہ مشکل کام ہے, یہ اتنا آسان کام نہیں ہے. آپ یہاں بیٹھ کے ان کے لیے راشن اکٹھا کر سکتے ہیں, ان کے لیے دیگر اشیاء ضروری اکٹھی کر سکتے ہیں, لیکن ان تک پہنچنا بہت ضروری ہے. آپ فزیکلی ان تک پہنچے, ان کو جا کے تسلی دیں, ان کو پتہ چلے کہ ہمارے ملک کے ڈاکٹرز, اور یہ وقت ہے جب آپ اپنا اپنا کردار ادا کر سکتے ہیں. ہومیوپیتھک ڈاکٹرز جو ہیں انہیں اپنے آپ کو منوانے کے لیے بھی ضروری ہے کہ وہ لوگوں تک پہنچے اور یہ ثابت کریں کہ ہومیوپیتھک جو میڈیسن ہے, یہ جو تاثر ہے کہ ہومیوپیتھک بہت دیر بعد اثر کرتی ہے, اس تاثر کو زائل کریں. ان لوگوں کو فوری طور پر ریلیف چاہیے جو جلدی امراض یا سانس کی بیماریوں میں زیادہ مبتلا ہوں گے نا. وہاں آپ دیکھیے نا, نمی کا تناسب بہت زیادہ ہے ان علاقوں میں جہاں بارش بہت زیادہ ہوتی ہے, نمی کا تناسب بہت زیادہ ہوتا ہے, اور ان علاقوں میں پھر سانس لینا اور بھی دشوار ہوتا ہے. وہ لوگ جو شدید مشکلات میں اور ذہنی کرب میں, ان کے لیے تو سانس لینا ویسے بھی دوبھر ہو جاتا ہے. تو ان علاقوں میں ڈاکٹرز کا پہنچنا اور اس حوالے سے میڈیسن ان کے پاس ہونی چاہیے. 4-5 بیماریاں کامن سی, وہ کون سا بیچارے دل کے امراض میں مبتلا ہیں جن کا وہاں جا کے آپریشن کرنا ہے اور ان کے پاس فیسلٹیز نہیں ہیں. ہومیوپیتھک ڈاکٹرز نے جا کے لوگوں کی 4-5 امراض کا علاج کرنا ہے. ایک تو جلدی امراض ہیں جو پھوٹ پڑے ہیں وہاں پانی کی وجہ سے, دوسرا سانس کے پرابلمز ہیں, بخار ہے, نزلہ زکام ہے, یہ بنیادی جو سر درد وغیرہ, ان کی جو میڈیسن ہے ایک تو بہت سستی بھی ہے, آسانی سے پاکستان طبی کانفرنس اور پاکستان ہومیوپیتھک کانفرنس آسانی سے وہ سارا کچھ افورڈ کر سکتی ہے, اور اس سلسلے میں مہیا حضرات کی مدد بھی لی جا سکتی ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان طبی کونسل نے جیسے یہ قدم اٹھایا, جیسے یہ بیڑا اٹھا لیا ہے کہ ہم نے اسلام متاثرین کی مدد کرنی ہے, تو انہیں چاہیے کہ ذرا ایک سٹیپ آگے جا کے حکیم پروفیسر محمد احمد سلیمی صاحب اور ان کے رفقا ہیں جو گجرانوالہ ڈویژن میں کام کر رہے ہیں, جناب ڈاکٹر ضیاء اللہ فتح گڑھی, ڈاکٹر شوکت علی چوہدری صاحب, یہ ذرا ایک سٹیپ آگے بڑھے اور اپنی فیلڈ کے حوالے سے لوگوں کی خدمت کریں. یہ بہت بڑی نیکی ہے, بہت بڑا صدقہ جاری ہے, یہ ان کی دنیا اور آخرت کی سنوار سکتا ہے. تو اس پہ بھی توجہ دیں آج کے پروگرام میں ان کے لیے, اور پورے پاکستان میں جہاں جہاں ہومیوپیتھک اور ڈاکٹر حکما بیٹھے ہیں پورے پاکستان میں اور ہماری بات سن رہے ہیں, ان سب کو میرا میسیج ہے کہ وہ اپنے اپنے طور پر نکلیں. اور صرف لوگوں کے لیے اس وقت خوراک اکٹھا کرنا, اس میں پورے پاکستان کی تنظیمیں جٹی ہوئی ہیں نا, وہ لے رہی ہیں ان کے لیے. تو اس وقت سب سے جو ضروری ہے وہ ہے لوگوں کے علاج معالجے کا خیال رکھنا. تو یہ چھوٹے چھوٹے ہاسپٹلس بنائیں, چھوٹی چھوٹی ڈسپینسریز بنائیں متاثرہ علاقوں میں جا کے, اور لوگوں کی فزیکلی یہ مدد کریں. یہ اس سے کہیں بڑا کام ہے, اور اللہ کا فضل کہ پوری قوم اٹھ کھڑی ہوئی ہے. لوگ اب فنڈز دینے بھی شروع ہو گئے ہیں اور وہاں تک پہنچنا بھی شروع ہو گئے ہیں. اور وہاں جو لوٹ مار ہو رہی ہے اس کے لیے ضروری ہے کہ وہاں پر انتظامیہ اپنا کردار ادا کرے. اور میں دوسری بات بتانا بھول گیا کہ حکیم ہمارے دوست نے مجھے ایک بات کی, انہوں نے کہا جی کہ جو اشیاء خرد و نوش مہنگی ہوئی ہیں ان علاقوں میں. اچھا, سیلاب سے جو متاثر ہیں وہ تو متاثر ہیں, جن علاقوں میں سیلاب نہیں ہے جہاں ہم بیٹھے ہیں وہاں پہ ہم زیادہ متاثر ہوئے ہیں. وہ چیز جو 50 روپے کلو تھی وہ 450 روپے کلو ہو گئی, اس میں 400 روپے کلو کا اضافہ ہو گیا. ٹماٹر 950 روپے کلو ہو گئے, اور شملہ مرچ اور دوسری جو چیزیں وہ 800-900 روپے کلو کی بک رہی ہیں. تو کوئی بھی چیز سبزی ایسی نہیں ہے جو 300-400 روپے پہ نہ پہنچی ہو. تو ہم بھی تو متاثر ہوئے نا. ایک میرا جملہ ہے کہ اگر DC صاحبان AC صاحبان اس پہ کنٹرول نہیں کر سکتے تو وہ استعفے دے دیں. اس بات کو سبھی نے نظر انداز کیا ہے کہ ہماری جو ضلعی انتظامیہ ہے, فوڈ پرائس کنٹرول کمیٹیز جو ہیں وہ بری طرح سے ناکام ہوئی ہیں. اگر DC صاحبان AC صاحبان اپنے اپنے اضلاع میں اپنے اپنے شہروں میں کنٹرول نہیں کر سکتے, بھائی آپ کی ساری توجہ ہوگی کہ جا کے آپ نے سیلاب زدہ لوگوں کی مدد کرنی ہے. کیا آپ کو اس بات یہ نظر نہیں آ رہا؟ اچھا, ہمارے پاس تو پیاز, آلو, ٹماٹر یہ وافر مقدار میں سٹور ہوتے ہیں, ہمارے پاس غلہ وافر مقدار میں سٹور ہوتا ہے. بھائی آفت آئی ہے ایک علاقے میں, تو شہری علاقوں میں کیوں ساری چیزیں مہنگی ہو گئی ہیں؟ کبھی غور کیجئے گا اس بات پہ. تو میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے DC صاحبان AC صاحبان اس حوالے سے نااہل ثابت ہوئے کہ وہ کام نہیں کر رہے. اس دوست نے تو اس سے اگلا جملہ بھی کہا تھا, انہوں نے کہا تھا کہ اگر نالائق لوگ ہی لگانے ہیں تو میٹرک پاس اور مڈل فیل آپ DC لگا دیں, وہ بہتر پرفارم کر کے آپ کو دکھا دیں گے. تو اگر یہ CSP آفیسر جو ہیں, اتنے قابل آفیسر جو ہیں, اتنی اپنی قابلیت کے ساتھ اتنے اختیارات ہیں ان کے پاس, اگر سارے اختیارات کو بروئے کار لاتے ہوئے وہ ذخیرہ اندوزی کو اور یہ گراں فروشی کو ختم نہیں کر سکتے, ملاوٹ کو ختم نہیں کر سکتے, تو انہیں اپنے عہدوں پہ رہنے کا کوئی حق حاصل نہیں ہے. اس بات پر بھی فوکس کرنا چاہیے. اور شہباز شریف صاحب خود کو بہت بڑا ایڈمنسٹریٹر کہتے ہیں, بلا شبہ اچھے ایڈمنسٹریٹر ہیں.
पंजाब में परवेज लाई साहब हैं, वो बहुत अच्छे एडमिनिस्ट्रेटर हैं, बड़े विजनरी हैं, हम उनका एहतराम करते हैं। भाई आप दोनों लोग नाअहल साबित हुए हैं, इस मुश्किल वक्त में आप कुछ भी नहीं कर पाए, आपने रत्ती बराबर कहीं हमें गवर्नेंस नजर नहीं आई, एडमिनिस्ट्रेशन नजर नहीं आई। तो अगर आप लोग काबिल हैं तो यहाँ पता चलना चाहिए शहरों में अशियाए खुर्दोनोश पर आपकी गहरी नजर होनी चाहिए, और जो लोग सलाब से मुतासर नहीं है वो महंगाई से मुतासर हुए हैं। आप लोग अपनी एडमिनिस्ट्रेशन, अपनी गवर्नेंस को साबित कीजिए और DCOs पे कड़ी निगरानी कीजिए। उन्हें कहिए कि अशिया खुर्दोनोश है उनकी कीमतों पर और उनकी सेहत पर, यानी कि वो मिलावट से पाक हो, इस पर ध्यान देना बहुत जरूरी है। वरना फिर जो लोग सैलाब से मुतासर नहीं हुए वो लोग भी अपनी सेहत से हाथ धो बैठेंगे, अपनी जिंदगी से हाथ धो बैठेंगे, अपने पैसों से तो हाथ धो ही रहे हैं वो लोग। जी नाज़रीन, आपने हमारे सीनियर तज्ज़ियाकार की गुफ्तगू सुनी। उम्मीद है आपको आपके बहुत से सवालात के जवाब मिल गए होंगे। इसी के साथ अपनी मेज़बानी रहमान को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।